کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے ظلم اترا، ستھرے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب سر تقریب محسنین ملت علماء کرام لائق سر تقریب قرآن نظام نہایت ہی سعادت مند ثناءخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حلداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ خادم القرآن میں اکٹھے ہیں۔ ایک عظیم الشان فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت خادم العلم والعلماء، ہمارے بھائی مجاہد اسلام خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری سلطان احمد مدنی صاحب کو، ہمارے تحصیل صدر پاکستان عوامی خدمت پارٹی فوجی محمد رمضان خان بلوچ صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم محترم پیر علادتہ خان صاحب، ماہر محمد شفیق صاحب، ملک عمران بوسن صاحب، اور ہمارے سیکرٹری اطلاعات بھائی عمر فاروق صاحب، اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ اور ہم ایک ایسے رشتے میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جو رشتہ انشاءاللہ قیامت والے دن بھی ہمیں نفع بخش ہوگا ہم سب کو۔ اس کے ساتھ ساتھ شورکوٹ سے ہمارے تحصیل صدر بھائی انجینئر محمد رمضان گگڑانہ سیال صاحب، سٹی صدر بھائی محمد آصف بھٹی صاحب، وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے، ہم ان کو بھی خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ ان کو بھی ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی ہم سب کو اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ سامنے محترم، مجھے عنوان دیا گیا تھا عظمت قرآن، وقت بھی مختصر ہے اور میں نے مختصر وقت میں اپنے عنوان پہ گفتگو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو پورے عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اور یہ اسی طرح قدیم ہے جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق اور چیز ہے، اللہ کی صفت اور چیز ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی اس صفت کو حفظ کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں بھی، قرآن کو پڑھائیں بھی۔
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس قرآن کی خاطر چہرے پہ تھپڑ کھائے، پشت پہ کوڑے کھائے، یہاں تک کہ ان کو رسیوں میں باندھ کے اونٹ کے اوپر جس طرح بورا لاد دیا جاتا ہے، اونٹ پہ کجاوا ڈال کر اس کچاوے کے ایک طرف محمد بن نو جندیسہ پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری طرف احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو رسیوں میں باندھ کے ایک کو اس طرف رکھ دیا جس طرح بورا رکھ دیا جاتا ہے، دوسرے کو اس طرف رکھ دیا، اور اس وقت کے بادشاہ کے محل کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور محمد بن نو جندیسہ پوری رحمۃ اللہ علیہ راستے میں ہی شہید ہو گئے، اور امام احمد ابن حنبل ابھی بادشاہ کے محل سے کچھ دور تھے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، چنانچہ نماز پڑھنے کے لیے ان کو وضو کروایا گیا۔ جب مصلی پہ بیٹھے، نماز مکمل کی تو امام احمد ابن حنبل نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے میرے رب، تو ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے اور رعایت کرتا ہے ان کے ساتھ، اور میرا مالک تیری اسی رعایت نے اس بادشاہ کو اتنا سرکش بنا دیا ہے کہ یہ تیرے ولی کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، یہ تیرے دوستوں کو نہیں بخشتا، اے اللہ مجھے اس کا چہرہ نہ دکھانا، میں نہیں چاہتا کہ قرآن کے دشمن کا میں چہرہ دیکھوں۔ یہ بات کی، محل سے پیغام آیا کہ صبح کو جو ہے احمد ابن حنبل کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے، رات کو اس کو اسی جگہ پہ رکھا جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا کہ محل کے ایک کونے سے منادی اعلان کر رہا تھا کہ سننے والوں سن لو، بادشاہ وقت مر چکا ہے اور اس کے کل جنازہ کی تیاری کر لینا۔ امام احمد ابن حنبل کی بد دعا اس کی زندگی کے خاتمہ کا سبب بن گئی۔ یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں، یہ اللہ کا خاص طبقہ ہے، رسول اللہ کی دعاؤں کا حقدار طبقہ ہے، امت کی کریم ہے، جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھاتے بھی ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بچہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور ابھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچے کی بخشش کر دی، اس بچے کو پڑھانے والے استاد کی بخشش کر دی، اور اس بچے کے والدین کی بخشش کر دی۔ یہ اعزاز ہے۔ جو حفظ کر رہے ہیں اس کے تو کیا ہی کہنے، جو صرف ناظرہ بھی پڑھ رہا ہے تو وہ بھی معمولی بندہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی قرآن ناظرہ پڑھنا شروع کرتا ہے، قرآن کو مکمل کر لیتا ہے تلاوت کے اعتبار سے، تو اللہ آسمان سے فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس ناظرہ پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن خوش نصیبوں کے لیے ہے۔ ہر سینے میں، ہر جسم میں، ہر ذہن میں اللہ قرآن رکھتا نہیں۔ اللہ کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے جو اس قرآن کی خوشبو اپنے سینے میں اکٹھی کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے قرآن پڑھا رہے ہیں۔ علماء سے سنا ہے کہ امیر ہو کے مرو، غریب ہو کے نہ مرو، غریبی کی موت سے اللہ بچائے، امیروں والی موت مرو۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ امیروں والی موت یہ ہے کہ بندہ خود تو مر جائے، اس کی نیکی زندہ رہ جائے۔ یہ امیروں والی موت کہ بندہ خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی نہ مرے، اس کی نیکی زندہ رہ جائے۔
استاد خود فوت ہو گیا لیکن اس کے شاگرد ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، استاد کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، اکاؤنٹ آ رہا ہے، اس کا اکاؤنٹ ابھی تک کھلا ہے، نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلا ہے۔ یہ جو حفاظ ہوں گے نا، جن کی زندگیاں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے گزری ہیں، یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے جن کے قبر کے سوال جواب بھی موقوف کر دیے جائیں گے۔ سرسری باتیں پوچھ کے باقی ان کا نامہ اعمال، فرشتے کہیں گے کس بات کا حساب کریں، ابھی تو کھاتہ کھلا ہے اور ثواب آ رہا ہے۔ پیچھے شاگرد پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ثواب آ رہا ہے، ثواب آ رہا ہے۔ یہ امیروں والی موت ہے کہ بندہ مر گیا ہے لیکن اکاؤنٹ میں مسلسل پیسہ آ رہا ہے نیکیوں کی صورت میں۔ اور غریبی کی موت کیا ہے کہ بندہ خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ گلوکار تھا، مر گیا لیکن اس کے شاگرد گلوکاری کر رہے ہیں اور وہ سارا ملبہ جو ہے اس کے نام اعمال میں آ رہا ہے۔ شراب نکالتا تھا، خود مر گیا، 10 شاگرد تیار کر گیا جو شراب تیار کرتے تھے، وہ شراب بیچ بھی رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں۔ یہ مر گیا لیکن اس کے نام اعمال میں وہ ساری شراب کی نحوست اس کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ چوریاں کرتا تھا، اپنے 10-15 شاگرد چور بنا گیا، ان کو چوری کے طریقے سکھا گیا، یہ مر گیا، ان کے شاگرد لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں چوریاں کر کے، ان کے سارے اعمال کی نحوست اس کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے۔ تو کتنا بدبخت ہے کہ خود تو مر گیا، اس کا گناہ نہیں بھرا۔ اے اہل ایمان، امیروں والی زندگی گزارو کہ خود مر بھی جائیں تو تمہاری نیکی نہ مرے۔ مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا کریں، ہم مر بھی جائیں گے، مسجدیں کھڑی رہیں گی، ہمارے اکاؤنٹ کھلے رہیں گے۔ مجھ سے کوئی دوست پوچھے نا کہ میرا باپ فوت ہو گیا اور میں اس کے لیے کیا کروں، تو میں تو اسے ایک ہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جو تم نے 20 لاکھ کی کل خانی دلوانی ہے نا، اس سے بہتر ہے کسی مدرسے میں ایک درسگاہ قرآن کی تیار کروا کے دے دے، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ہر روز کی کل خانی ہوتی رہے گی، ہر روز کا ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی اتنا نہیں کر سکتا تو بڑی آسان سا اور کلیہ ہے، کسی مدرسے میں جاؤ، 2 طالب علم، 3 طالب علم، 1 طالب علم اپنے حسب وسعت جو ہے اپنے ذمے لے لو، اس کو اپنا بیٹا بنا لو، اور یہ کہہ دو مدارس والوں سے کہ اس کا کل خرچہ آئندہ میں ذمہ وار ہوں، اس کا ٹوٹل خرچہ میں ادا کروں گا۔ اس کا ماہانہ خرچے کے ترتیب بن جائے گی کہ اتنا خرچہ ایک بچہ ایک مدرسے میں رہ کے کتنا خرچہ کر لیتا ہے، اس کے کھانے پینے کا وہ ٹوٹل 8-10 ہزار روپے پر منتھ خرچہ بن جائے گا۔ کچھ خرچہ اس بچے کو 1000-1500 مہینے کا آپ دے دیا کریں گے، وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھلے دعا مانگے نہ مانگے، کوئی ضرورت نہیں، رب عمل کو دیکھا کرتا ہے، رب نیت کو دیکھا کرتا ہے۔ دعائیں منہ سے مانگنے کا نام نہیں، دعائیں دل سے نکلنے کا نام ہوتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ نے جس کی نیت کر کے اس کی ذمہ داری لی، اس کے کھاتے میں اعمال جا رہے ہیں۔ وہ قرآن پڑھ گیا، پھر عالم بن رہا ہے، نیکیاں آ رہی ہیں، عالم بن کے پھر آگے پڑھا رہا ہے، نیکیاں آ رہی ہیں، اس کے شاگرد آگے پڑھائیں گے، نیکیاں آ رہی ہیں۔ اے اہل ایمان، اگر شرع صدر ہو جائے، اے اہل ایمان اگر حقیقت سمجھ آ جائے، اے اہل ایمان اگر تمہیں اللہ رسول کے باتوں پہ یقین آ جائے، تو سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ علم پہ خرچ کرو، آپ علم پہ خرچ کرو، علم پہ انویسٹ کرو، سب سے بہترین۔ لیکن یہاں لوگوں کا مزاج نہیں بنا۔ میں اپنا بتاتا ہوں، میں کسی سے کہہ دوں نا کہ یار مجھے نہ فلاں چیز کے لیے ضرورت ہے، تو اگر میں اسے کہہ دوں نا کہ آپ نے مجھے 50,000 دینا ہے، تو دوسرے دن 50,000 مجھے مل جاتا ہے۔ اگر اسی کو کہہ دوں کہ یار آپ نے نا ہر مہینے 1,000 روپیہ مدرسے کے نام پر جمع کروانا، نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس کا مزاج نہیں بنا، اس کے ذہن پہ محنت نہیں ہو سکی بیچارے کی، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ ادھر جو جا رہا ہے ادھر بندہ خوش ہو رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے ادھر اللہ خوش ہو رہا ہے۔ اس کو کون سمجھائے؟
مہمانان رسول پہ انویسٹ کرو، علم پہ انویسٹ کرو، آپ قرآن اور حدیث پہ انویسٹ کرو۔ اللہ کی قسم آپ ایک پل خالی دلواتے ہو، روز اصحال ثواب ہوگا، روز اکاؤنٹ میں نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، ہر روز تلاوت بھی اور علماء کے اعمال بھی تمہارے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ علماء کی خدمت کرتا ہے، جو بندہ مہمانان رسول طلباء کی خدمت کرتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو اجر یہ دیتے ہیں کہ ایک تو اس کی رزق بڑھا دیتے ہیں، پہلا اجر تو ایک اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس کے خاندان میں سے عالم بنا دیتے ہیں، اس کی نسل میں سے اس کے پوتے، اس کی پوتیاں، اس کے بیٹے، اس کے دوہتے، اس کا خون جو ہے قرآن اور حدیث کی خدمت میں اللہ لگا دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں ہر جگہ پہ مدارس ہیں، ہر جگہ پہ مختلف جگہ پہ یہ مدرسہ ہے، ادھر اور قریب قریب کئی مدارس ہیں۔ میں کئی بار یہ باتیں سمجھا چکا ہوں کہ جب کلخانی وغیرہ پہ آپ جو ہے دیگیں پکواتے ہیں، آپ نیت کیا کریں کہ یہ دیگ فلاں مدرسے کے لیے، یہ دیگ فلاں مدرسے کے لیے، یہ دیگ فلاں مدرسے کے لیے، اور اس دن ان مدارس والوں کو پہلے سے اطلاع کر دی جائے کہ آپ نے کھانا نہیں پکانا، ہم انشاءاللہ کھانا تیار ہوگا، سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچائیں گے، نبی کے مہمانوں کے لیے پہلے پہنچے گا، ہمارے مہمانوں کے لیے بعد میں پہنچے گا۔ پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، لیکن کون سمجھائے اور یقین کون کرے، کون بتائے کہ اس میں کتنا ثواب ہے۔ ادھر بھیجے جہاں رسول اللہ کے مہمان بیٹھے ہیں، ان پہ خرچ کریں، لیکن یہاں معاملات الٹ ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ کولخانی کے اوپر دیگیں پکی ہوئی ہیں اور سردار، نواب، مہر، چودھری اور خان سب صاحبان آگے بیٹھے ہیں، اور پکا ہوا کیا ہے جی؟ خیرات پکی ہوئی ہے، اور کھا کون رہا ہے؟ مہر، سردار، نواب اور خان اور ملک صاحب اور چودھری صاحب کھا یہ رہے ہیں، اور جن پہ لگتا ہے وہ بیچارے پیچھے بیٹھے تبوؤں کے بیر بے مارا تو ویلا ہو سی تو شاید کاشا بچ گئی تو اسی اپنے ڈولے چلے کے جیسے۔ کیا ایسا ہی نہیں ہوتا؟ جن پہ لگتا ہے وہ 15-20 کی تعداد میں بیچارے فقیر لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں، مجال ہے کہ ان کو حصہ مل جائے اس خیرات میں سے جسے ہم خیرات کہہ رہے ہیں، وہ تو ہم کھا جائیں گے، ان کے تو نصیب میں بھی نہیں آ رہا۔ اپنے کنسیپٹس کلیئر کرو، یاد رکھو بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ علم پر انویسٹ کرو، خصوصاً دین کے علم پر۔ علم پر انویسٹ کرنا اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ دین کیا، اگر دنیا کے علم پر بھی محنت کی جائے تو پھر بھی حضور کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر بدر کے قیدی جب قید میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، ان میں سے جس کا جو رشتہ دار ہے نا ہمارے حوالے کر دو، ہم اپنے اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، چونکہ یہ آپ کے مقابلے میں نکلے ہیں۔ یہ ایمان بھی صحابہ کا تھا۔ ہمارے ہاں قومیت غالب آ جاتی ہے جی، ان قوم دا مسئلہ ہے، ان قبیلے دا مسئلہ ہے، ان خاندان دا مسئلہ ہے جی، یہاں گروپ کا مسئلہ ہے، یہ جتھا یہ ہے، یہ گروپ یہ ہے۔ حضرت عمر کا یہ مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ جس کا رشتہ دار قریبی یہ قید ہوا ہے نا، اسی قریبی رشتہ دار کو دیا جائے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی رشتہ داری وہ ہے جو رسول اللہ سے ہے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا نہیں یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے فدیہ لے کر ان کو رہا کرواتے ہیں، یہ مال سونا چاندی جواہرات دیں گے اور اپنے اپنے قیدی لے کے جائیں گے۔ چنانچہ اس مشورہ پہ عمل ہوا، کچھ لوگوں نے تو اپنے قیدی واپس لیے سونا چاندی دے کے، مال اور دولت دے کے، کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ اب ان کا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ، ان سے کہو کہ تم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ ہمارے بچوں کو علم دو اور دنیا کا علم پڑھا دو، ہم اس علم کے فدیے کے طور پر تمہیں رہا کر دیں گے۔ اب جو قیدی تھے وہ کافر تھے۔ کون تھے؟ کافر تھے۔ انہوں نے ابھی قرآن پڑھا نہیں تھا،
ابھی حدیث پڑھی نہیں تھی، انہوں نے صرف لکھنا پڑھنا سکھانا تھا، دنیا کا علم سکھانا تھا۔ دنیا کے علم کو حضور نے سونے چاندی ہیرے جواہرات کا مقابلہ دے کے اس علم کے صدقے فرمایا کہ جو ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا ہم اس کو رہا کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا رسول اللہ کے ہاں جس طرح دین کے علم کی قدر ہے اسی طرح دنیا کے علم کی قدر ہے۔ علم تو علم ہی ہوا کرتا ہے نا۔ قرآن پاک میں ہے نا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے پھر قرآن سکھائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے پہ ڈٹ گئے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ کو یہ معمولی سی بات نظر آ رہی ہوگی کہ بھئی اس بات پہ ڈٹنے کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ اللہ کے بندو، اگر قرآن کو آپ مخلوق سمجھیں تو مخلوق کو تو فنا ہے، مخلوق کو فنا ہے۔ آپ خود نہیں کہتے جیڑا گھڑے آئے آخر بھاج وزنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بنا یہ ٹوٹے گا۔ اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو مخلوق کو موت آتی ہے، جبکہ قرآن کے لیے موت نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی حی لا یموت ہے، اللہ کا کلام بھی حی لا یموت ہے۔ اور اس قرآن کو جب کوئی پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ قرآن رحمان نے سکھایا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو قاری پڑھا رہا ہے یہ سکھا رہا ہے؟ بابا یہ قاری تو یہ سپیکر ہے، یہ واسطہ ہے، اس کے ذریعے سے آواز آپ تک میرے تک آ رہی ہے، بول تو خدا رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ جب قاری کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے آپ کے ذکر کو، تو قاری نے ذکر کو بلند کیا ہے، استاد نے ذکر کو بلند کیا ہے، تو پھر قاری کی تو زبان ہل رہی ہے، پیچھے کہے تو خدا رہا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کوئی معلم ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مقری ہے، کوئی عالم ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی لبیب ہے، کوئی مقرر ہے، جو بھی ہے قرآن اس کی زبان سے نکل رہا ہے لیکن بول خدا رہا ہے۔ یہ ادیب، یہ خطیب، یہ مقرر، یہ معلم، یہ خطیب، یہ استاد، یہ مدرس ایک سپیکر کی طرح حیثیت رکھتا ہے، صرف واسطہ ہے۔ خدا کا کلام اس کی زبان سے نکل رہا ہے لیکن بول پیچھے سے خدا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، خدا کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ محبوب نماز پڑھیے پر تھوڑی پڑھیے، اتنی لمبی نہ پڑھے کہ آپ کے پاؤں سوج جائے، رب کو برداشت نہیں۔ جو حضور کو قرآن کے ذریعے کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، تو یہ قاری کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ قاری تو ایک سپیکر ہے بس۔ الرحمن علم القرآن، رحمان پڑھا رہا ہے قرآن۔ کاش آپ اس ترجمے کی خوشبو کو پا لیتے۔ رحمان پڑھا رہا ہے قرآن، الرحمن علم القرآن۔ قاری ایک واسطہ ہے، یہ خدا ہی ہے جو اتنے سارے دل میں اور اتنے سارے دماغ میں اتنا بڑا قرآن رکھ رہا ہے۔ یہ قرآن آپ کیا سمجھتے ہیں صرف 30 پارے؟
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے دنیا والو، یہ قرآن جو 10 سال کے بچے میں نازل ہوئے، یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تھے تو ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کی اوقات نہیں قرآن کو برداشت کرے۔ اس 10 سالہ بچے کے 7 سالہ بچے کے ذہن میں یہ جو قرآن محفوظ ہو رہا ہے یہ خدا کر رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن آسمانوں پہ پیش کیا، میں نے قرآن زمینوں پہ پیش کیا، میں نے قرآن پہاڑوں پہ پیش کیا۔ آسمان بھی مکر گیا، زمین بھی مکر گئی اور پہاڑ بھی مکر گئے، لیکن انسان تھا اس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ یہ قرآن جب نازل ہوتا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے ایک بار حضور علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں تھا اور قرآن نازل ہوا، معلوم ہوتا تھا کہ میرا پاؤں پھٹا جا رہا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی تھی کہ وحی کا بوجھ حضور علیہ السلام برداشت فرما رہے تھے، ورنہ اگر حضور جانور کے اوپر سوار ہوتے اور قرآن نازل ہوتا جانور بیٹھ جایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی حضور کی پیشانی پہ پسینہ موتیوں کی طرح آ جایا کرتا تھا، پسینہ ہو جاتے تھے حضور علیہ السلام۔